بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1947 کی گرمیوں میں جب ہندوستان تقسیم کے لیے تیار ہو رہا تھا تو دو بچپن کے دوست حامد اور زینب کی دنیا بکھر گئی۔ وہ دونوں امرتسر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی دوستی، عقیدے، مشترکہ یادوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ حامد کا خاندان جیسے کہ بہت سے مسلمان نئے ملک پاکستان جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، زینب کا خاندان ہچکچاہٹ اور بے یقینی میں مبتلا پیچھے رہنے کا انتخاب کیا۔ حامد کے جانے سے ایک رات پہلے وہ دونوں آخری بار گاؤں کے کنویں کے پاس ملے۔ وہ جگہ جہاں انہوں نے بے شمار شامیں زندگی، خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزاری تھی۔ کیا ہم کبھی دوبارہ مل سکیں گے؟ زینب نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں آنسوں میں بھری ہوئی تھیں۔ حامد نے اس کی طرف دیکھا، اپنی جذباتی کیفیت کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے پاس واپس آؤں گا۔ اگلے دن حامد کا خاندان ان بے شمار مہاجرین میں شامل ہو گیا جو سرحد پار کے خطرناک سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ ہر جگہ تشدد پھیل رہا تھا، ٹرینوں میں حملے ہو رہے تھے، گاؤں جلائے جا رہے تھے، لیکن حامد کا خاندان باحفاظت لاہور پہنچ گیا۔ وہاں نئی زندگی کے ہنگامے کے درمیان حامد زینب کو نہ بلا سکا۔ اس نے سرحد کے اس پار خطوط بھیجے، مگر کوئی اس کا جواب تک نہ آیا۔ سال گزرتے گئے اور زندگی آگے بڑھتی گئی۔ زینب جو اب بھی امرتسر میں تھی، اکثر حامد کے بارے میں سوچتی، یہ جاننے کی کوشش کرتی کیا وہ محفوظ ہے اور کیا ابھی بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان سرحد ایک ایسی رکاوٹ بن چکی تھی جسے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ 1950 میں جب سفر کی پابندیاں تھوڑی کم ہوئیں، حامد گاؤں واپس آیا۔ گلیاں سنسان تھیں اور وہ کنویں جہاں وہ دونوں ملا کرتے تھے خشک ہو چکا تھا۔ اس نے زینب کو ڈھونڈا لیکن اس کا گھر خالی تھا۔ ایک پڑوسی سے اس نے دریافت کیا، اس کا خاندان اب کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کا خاندان چند ماہ پہلے ہی کہیں جا چکا تھا، کسی کو نہیں معلوم کہاں۔ حامد وہاں کھڑا رہا، دل ٹوٹا ہوا۔ وہ وعدہ جسے وہ اتنے عرصے سے نبھا رہا تھا تاریخ کے بہاؤ میں کھو گیا تھا۔ جب وہ واپس لاہور کی طرف چل پڑا، اسے احساس ہوا کہ کچھ جدائیاں جیسے تقسیم کی جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، مگر زینب کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دی اینڈ۔